درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس ترین جماعت صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کے حالات ہم پڑھ رہے تھے، اور کتنے حالات، کتنے عشرہ مبشرہ میں سے کتنے ہم نے پڑھ لیے بھائی؟ 6 ماشاء اللہ۔ آج 7ویں نمبر پر ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نسب نامہ درج ذیل ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ابن وہیب بن عبد مناف بن کعب بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد الشمس ہے۔ آپ وہ پہلے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، جہاد کیا، سب سے پہلا تیر اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے سعد بن ابی وقاص نے چلایا۔ آپ نے 7ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر، صلح حدیبیہ اور اس کے علاوہ دوسرے غزوات میں بڑھ چڑھ کر کے شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ کا نام مبارک مجلس شورا کے 6 ارکان میں سے ایک ہے، جن کے نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے پیش کیے تھے۔ حضرت عمر فاروق جب شدید زخمی ہو گئے نا، اس نے ایرانی مجوسی تھا ابو لؤلؤ فیروز، اس نے جب دوران نماز آپ کے پیٹ مبارک پر خنجر کے وار کیے تھے، تو اٹھا کر کے جب گھر لائے آپ کو، تو جو بھی دوائی دیتے تھے وہ ان زخموں سے نکل جاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں شاید نہیں بچ سکوں گا، تو پھر آپ نے اسی وقت فرمایا کہ بڑا اہم کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت اور پھر ہجرت اور پھر مدینہ منورہ میں حکومت کا قیام، یہ قیامت تک کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کو اس چیز کی بڑی فکر ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کیا ہوگا۔ قبائل تو ارد گرد کے سارے دشمن تھے، وہ اندر کے دشمن تھے، کوئی باہر کے دشمن تھے، کہ جب تک ایک اسلامی حکومت مکمل نہ ہو، قائم دائم نہ ہو، آگے تو دین کی بات چل نہیں سکتی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کو اس سلسلے میں بڑی ہی پریشانی تھی۔ آپ نے 6 نام رکھے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا نام نہیں رکھا تھا۔ دیکھو، ورنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے نا سیدنا عبداللہ ابن عمر، یہ بھی بہت بلند درجہ کے صحابی تھے، بڑے تھے، اس وقت بڑے عمر میں بڑے تھے اور بڑے بلند درجہ کے صحابی تھے، مگر حضرت عمر نے ان کا نام، باقی 6 لوگ تھے، ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ 74 ہجری 58 سال کی عمر میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ خصوصی بات یہ ہے کہ بوقت وفات صوف کے کپڑے کا ایک جبہ منگوایا۔ صوف کہتے ہیں اونی کپڑا، اونی کپڑے کا ایک جبہ تھا، وہ منگوایا اور فرمایا اس جبے میں مجھے کفن دینا، کیونکہ میں اس جبے کو پہنے ہوئے غزوہ بدر کے دن مشرکین مکہ کے مد مقابل آیا تھا۔ جب میں نے جہاد کیا بدر میں، اس وقت یہ جو جبہ ہے یہ میں نے پہنا ہوا تھا، تو یہ بڑا مبارک جب جبہ ہے، یہ برکت ہے نا جی، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ یہ بڑا مبارک جبہ ہے جو میں نے بدر والے دن پہنا ہوا تھا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے مجھ پر بڑی مہربانی فرمائے۔ 8ویں نمبر پہ ہمیں سیدنا سعید بن زید، آپ کا نسب نامہ درج ذیل ہے۔ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرۃ
بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی۔ ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت ناجہ بن ملیح الخزاعیہ تھا۔ ان کا شمار اولین مہاجرین میں سے ہے، اور انہوں نے سیدنا عمر فاروق سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ سعید بن زید، غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ شام گئے ہوئے تھے، جس سے پہلے گزرا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں تھے، وہ شام گئے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت سعید بن زید بھی وطن میں موجود نہیں تھے، شام تشریف گئے ہوئے تھے۔ بیعت عقبہ کے موقع پر حاضر ہوئے تھے، بیعت عقبہ اس کے موقع پر آپ حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مال غنیمت سے ان کے لیے بھی حصہ مقرر فرمایا، جیسا کہ سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ کو عطا کیا تھا۔ مزید ان کو اجر کی خوشخبری بھی سنائی، جیسے ان کو سنائی تھی کہ مال غنیمت بھی ہے اور تمہارا اجر بھی ہے۔ سرزمین عقیق میں فوت ہوئے۔ عقیق ایک وادی ہے، وادی بطحان، اور عقیق ابھی بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں سن 51 ہجری میں مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 70 سال تھی۔ کتنی؟ 70۔ 9 نمبر پر ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نسب نامہ درج ذیل ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام شفا بنت عوف بن عبد الحارث بن زہرہ ہے۔ عام الفیل کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل آپ کو پتہ ہے نا؟ وہ عام الفیل، عام الفیل کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ہاتھیوں والا سال۔ عام کہتے ہیں نا سال کو، اور فیل کہتے ہیں ہاتھی، ہاتھی والا سال۔ یعنی جس سال ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا، اس ظالم نے مکہ پر چڑھائی کی تھی، اور یہ واقعہ پورے عرب میں بڑا مشہور تھا کیونکہ بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ تو اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی نا، تو ان کی ولادت عبد الرحمن بن عوف کی 10 سال بعد ہوئی۔ آپ کے دار ارقم میں جانے سے پہلے آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اولین مہاجرین میں سے تھے، حبشہ اور مدینہ منورہ کی دونوں ہجرتوں کا اعزاز حاصل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ربیع اور ان کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا تھا۔ سعد بن ربیع جو تھے یہ انصار میں سے تھے، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف مہاجرین میں سے تھے۔ حضور نے ان دونوں کو اپنا بھائی بنایا۔ جنگ بدر کے ساتھ ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھا، ان کے سر پر عمامہ حضور نے اپنے ہاتھ سے باندھا، اور عمامہ کے اطراف کندھوں کے درمیان لٹکا دیے، پیچھے جو ہوتے ہیں۔ غزوہ دومۃ الجندل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو فرمایا اگر اللہ آپ کو فتح دیں تو وہاں بادشاہ کی بیٹی سے آپ شادی کر لینا۔ حضور نے خوشخبری بھی سنائی، پیشن گوئی بھی فرمائی۔ وہاں کا بادشاہ اسبغ بن ثعلبہ بن زمزم کلبی تھا۔ آپ نے اس کی بیٹی تمازر سے پھر شادی فرمائی۔ یہ آپ کے بیٹے سیدنا ابو بکر کی والدہ، یہ ابو بکر اور ہے، ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن عوف ہے نا، ہاں عبد الرحمن۔ سن 32 ہجری میں آپ نے وفات فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ بہت مالدار تھے، بہت زیادہ تجارتی مال تھا آپ کے پاس۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کا نسب زہرہ پر جا کر مل جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب آپ کی والدہ پر اکٹھا ہو جاتا ہے، رشتہ داریاں بھی تھیں۔ 10ویں نمبر پر ہیں بھائی سیدنا ابو عبیدہ عامر ابن عبداللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور ہے ابو عبیدہ بن الجراح۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے سیدنا ابو عبیدہ عامر ابن عبداللہ بن جراح بن ہلال بن قہیب بن ضبہ بن حارث بن منبہ بن لوئی بن غالب بن فہر۔
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بدر اور اس کے بعد کے تمام معرکوں میں شریک ہوئے، مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی اور حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، دونوں ہجرتیں آپ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے احد کے دن خود کی کڑیاں کھینچ کر نکالی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے حملہ کیا نا، تو آپ کا جو خود تھا اس کی لوہے کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں پھنس گئی تھیں، اب وہ کسی طرح نکلتی نہیں تھیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ کر ان کو کھینچا، جس سے آپ کے سامنے کے دانت گر گئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے کہ وہ کڑیاں اور کسی چیز سے نکلتی نہیں تھیں، تو آپ نے ان کو سامنے کے دانتوں سے پکڑ کے زور کے ساتھ کھینچا، جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ لیکن سبحان اللہ، عجیب بات ہے، صحابہ کرام کی نظروں میں بڑے خوبصورت سمجھے جاتے ہیں۔ بھائی سامنے کے دو دند آدمی کے گر جاتے ہیں، باری لگنی ہے، منہ عجیب سے لگتا ہے نا، سامنے کے دانت نہ ہو، ہم کتنے پیسے لے کے عارضی دانت لگاتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھی سی بات ہے، سامنے کے دانت پورے ہوں چہرہ خوبصورت لگتا ہے، اور سامنے کے 2-3 دانت گر جائیں نا جی، تو آدمی جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں مثال فرماتے تھے، فرمایا سامنے نے دانت تروٹ جاؤں نا، بندہ اے جو لگنا ہے جو پجا ہوا ڈیوا ہونا ہے ڈیوا وہ بھی پجا ہوا سامنے کے، یہ فطرتی بات ہے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خود کی کڑیاں نکالتے ہوئے اپنے سامنے کے دندان شہید فرما دیے، اس کی وجہ سے آپ کا چہرہ بدنما نہیں بلکہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ فضلاء صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ شام کے شہر اردن میں طاعون کی بیماری سے 18 ہجری میں 58 سال کی عمر مبارک میں دنیا فانی سے الوداع ہو گئے، وہیں مدفون ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ یہ 10 صحابہ ہیں بھائی، جن کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ ہیں جن کو نام لے لے کر کے حضور نے جنت کی بشارت دی۔ ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی یہ بھی ایک سچائی کی، حقانیت کی دلیل ہے۔ آج دیکھو 1450 سال کے بعد بھی ہم حضور کی جماعت کے ساتھیوں اور صحابہ کے نام، ان کا پورا نسب نامہ، ان کی اماں، ان کا نسب نامہ، کتنی عمر، کہاں شہید ہوئے، سارا کچھ آج امت کے پاس محفوظ ہے۔ سارے کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے اور احسان ہے، اور یہ سارا کا سارا ان کی محنتوں کا صدقہ ہے، جنہیں امت علماء کرام، ائمہ مجتہدین، محدثین اور مفسرین کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سب کے حق پہچاننے کی اور ادب اور احترام کرنے کی توفیق